اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے، اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے، جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا، اگرچہ میرا ہی کلپ ہے۔ تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ ہے پوری آیت، یہ ہے پورا کلپ کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ اکبر، یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے، اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے۔ سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ خود کچھ نہیں کھاتا، تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین۔ سورۃ الاحزاب میں، سورہ شورى میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے، اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی، ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے، اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، اور جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا، ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم۔ اچھا، ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ، سیدہ مریم کے اوپر، مریم مقدس، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اللہ نے انہیں چنا تھا، اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا، من دون اللہ، یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے، بتوں کے لیے ہوتا ہے۔ من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں، اگرچہ وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے مقابلے پہ۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے، وہ ساتھ لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو، ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ آگے چل کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا۔ اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی، اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا۔ اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی۔ جی، تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں، کتنے نہ لے جان۔ اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں، جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ
ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں؟ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا جی کہ انبیاء، اولیاء، فرشتے تے شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے، انبیاء، اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شاہ ہیں؟ کہو ہے تو انہوں میں کافر ڈکلیئر کراں گا۔ آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا، اے جملہ بولو میں تواڈے تے کفر دا فتویٰ لاواں گا۔ دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین۔ اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے، پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے نا، آیت نمبر 17 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابت شیء کوئی نہیں۔ بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے۔ ہلاک کا لفظ آیا کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے۔ اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو تو شاہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ، ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے، کیوں؟ بات سمجھائیے۔ اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ، اللہ اکبر، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے صحابہ کو ہلاک کر دے، تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا۔ 3 دفعہ قرآن میں آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اگرچہ نہیں کرنی تھی، سمجھانے کے لیے 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے نا، ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟ جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ ایک مفتی نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے، اپنے شرکی عقیدے کو حلال کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ دیکھو خود سے بنایا، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے۔ قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے، اور اللہ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا۔ ابلیس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور آدم تے شاہی کوئی نہیں، اس نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ اللہ سے تو اس نے کبھی کمپیئر ہی نہیں کروایا تھا، اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ ابلیس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ وہ مانتا ہوتا اللہ کا ماننے والا، تو اللہ اگر ہمیں حکم دینا کسی جانور کے آگے بھی جھکنے کا تو ہم وہ بھی حکم مانیں گے اس کا، وہ تو اللہ کا باغی تھا۔ اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، کیا ابلیس عالم تھا؟ مولویوں نے، صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا، تو انجینئر صاحب کے اے کولو گلا کتے لکھے شیطان کو علم سی؟ کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا؟ علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے، اس پہ چلو، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو، اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں۔ گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو۔ علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے،
جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے استفادہ نہیں کیا، جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں یعنی شوکیسوں کے اندر، اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے. یہ گدھوں کی مثال ہے. دیکھا آپ نے، وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی. تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے ہی چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں، رسالت کے ساتھ مبعوث کریں، حکمت دیں، اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بسبب اس کے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر اس لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ لوگ کہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کی مجال کہ اسے کہا جائے کہ بس تو اللہ کا بندہ ہی ہے، ایسے آگے نہ بڑھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس چیز سے تکبر کرے اور شرمندہ ہو کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. تو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی ہیں. تو یہ آپ سمجھیں یہ ہر جملہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں نا پھر وہ جملے ہو جاتے ہیں خراب. قرآن میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ قرآن کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں آتا. لیکن اگر آپ قرآن والوں سے پوچھیں گے، سنت والوں سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے اگرچہ یہ بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن دونوں درست ہیں. سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ہدایت ہی نہیں دیتے تو اس نبی کا ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اور قرآن میں سورہ شورى میں دوسری جگہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی بالضرور تم ہدایت دیتے ہو سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ جی یہ کیا؟ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس سے محبت کرو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے. ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ہی ہدایت. اور دیکھیں بالکل 180 ڈگری. لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، لتہدی اگر یہ الف ہٹ جائے نا بالکل عربی میں الٹ ہو جاتا ہے، ضرور تم ہی ہدایت دیتے ہو. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. جو بدقسمتی پہ اترا ہوا ہے، جو ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے، وہ صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے. یہ ہے انک لا تہدی، اے نبی تم نہیں ہدایت دے سکتے. اور وہ جو ہے انک لتہدی وہ یہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہے یقیناً آپ کی دعوت حق پہ جب وہ لبیک کہے گا وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا. دیکھا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بیک وقت درست ہے. کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، ہاں اس نے لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں رکھی. ان کو غصہ آیا، جلالی نظروں سے دیکھا، جلا کے راکھ کر دیا. اندازہ کرو جو بیچارہ مرید اس لیے ہوا تھا اپنا ایمان بچاؤں گا، ایمان بھی خراب کر کے مرا. جان ان کے نزدیک تو ایمان خراب ہے، توبہ تو کرا لیتے اس کو مارنے سے پہلے، کڈی بڑی غلطی ہے. اگر واقعہ صحیح ہے تو اٹھ دے زمانے چوے تو میں 302 لواں گا تواڈے بابے ہوتے. اس نے بغیر وجہ ایک بندہ مارتا ہے. یہ کوئی وجہ ہے؟ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہ ہو تو آپ بندہ قتل کر دو؟ ہائے آپ کے بزرگوں کو قرآن و حدیث میں نہیں آتا تھا. کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی سیدھی کر دی. تو میں نے کہا پہلے ہی لوٹے کی طرف دیکھ لیتے، بندہ بچ جاتا.
اب اس کے مقابلے پہ ہمارا امام دیکھو، بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں چھوڑ گئی خدمت کے لیے، اور پھر میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. حضور مجھے کام سے بھیجتے تھے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں بچوں میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور بھول جاتا تھا. اور کبھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو آپ آتے اور میرے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے مجھے یوں کر کے پکڑتے، کبھی میرے کان پہ ہاتھ رکھتے، کان کھینچتے بھی نہیں، اور کہتے انیس، یعنی پیار سے اس نام کو نا، جس ہم چھوٹے بچے کو یعنی پیار سے تھوڑا سا اس کا نام لمبا کر کے لیتے ہیں، انیس، میں نے تمہیں اس کام سے بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ جاتا ہوں. فرمایا کہ 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یعنی اگر مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کبھی نہیں ڈانٹا. اور تمہارے بزرگ، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی کے طریقے پہ ہیں، یہ مرید جلاتے ہیں، ان پہ تو 302 لگنی چاہیے. اور یہ واقعات لکھے ہیں انہوں نے کتابوں میں. باپا جانی نے باقاعدہ عبد القادر جیلانی کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اے نہ سمجھو میں کولوں پاتا ہے، یہ بھائی کہ الحاقی عبارت ہے، اور سب کچھ الحاقی ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وہ یہ الحاقی حضور نے کہا تھا، جو بھی دین میں داخل کرو گے نا وہ بدعتی ہے. تم کہو کہ جی ابو الحسن خرقانی کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، اور بابا خواب میں آیا کہ جی 16 حملے کیتے نے تو فتح نہیں ہوئی، تو اب میرا کرتا لے کے دعا کر تو فتح ہو جائے گی. اور فتح ہو گئی تو اگلے دن بابا پھر آ گیا خواب میں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. ہاں، یہ ابو الحسن خرقانی جو ہے بازید کا مرید ہے، وہ بھی قبر پہ جا کے تو بابا ناراض، بابا کہنا جی تم نے میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی خراب لگائی ہے. اگر تم کہتے نا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ رہتا تو میرے کرتے میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت دے دیتا. توبہ توبہ توبہ. اللہ دے بندیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ کالا جبہ کسروانی تیالسی جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے طور پر لیتے تھے، وہ جبہ حضور جب خود پہن کے چلتے تھے تو ابو جہل نے اس کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا. اور صحابہ کرام نے جنگ یرموک اور قادسیہ میں حضور کا کرتا نہیں آگے پیش کیا کہ یا اللہ بعد میں ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے فتح ہوگی، یہ تو تیرے نبی کا کرتا ہے، اگر بابے کا کرتا پوری ہند کی سرزمین سے کفر ختم کر سکتا ہے تو میرے نبی کا کرتا تو پورے کائنات سے کفر ختم کر سکتا تھا. لے لو بابے اپنے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہوں تو میں بولنا کیوں نہ بولا، ہوں میں بولا کہ نہ بولا. تم لوگوں نے یہ مشہوریاں کی ہوئی ہیں اور کوئی حیا نہیں آتی ہے. کیا کچھ عقیدے انہوں نے بنا بنا کے اپنے بابوں اور بزرگوں کی طرف، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں، اور یہ کس کے بارے میں؟ یہ علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اپنے پیر صاحب کے بارے میں، ابو الفضل ختلی کے بارے میں. اور وہ ہمارے مصباحی صاحب شریف آدمی بیچارے وہ سنا رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا اللہ کے بندو اس طرح سونے ہونے لگ پڑے تو یہ نبی کے ساتھ ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا قرآن میں. اے نبی تمہارے پاس جب یہ اعرابی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا سامان ارینج کر دیں، یعنی اتنے غریب کہ گھوڑا بھی نہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جا کے رومن امپائر کے خلاف لڑیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر. تو اے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں، تو یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے. تو حضور نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا تھا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ. وہاں نبی علیہ السلام نے تو نہیں، اوپر نیچے سونا ہو گیا تھا. اور وہ بھی حضرت عثمان نے کوئی اوپر نیچے دیکھ کے نہیں، وہ محنت سے کمائے ہوئے تھے. تو یہ تمہارے بزرگ پھر چندہ کیوں مانگتے ہیں اگر اوپر دیکھ کے نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہیں؟ بابا جی ہاں، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو
تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ IMF کا قرضہ کیوں نہیں معاف کروا دیتے؟ وہ اگلے دن مصباحی صاحب نے کہا نا جی دادا دربار جاؤ نا، IMF کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو یار، ایک خود بزرگاں نے منجی ٹکوا دے جے. تو اندازہ کریں نبی الاسلام کا تو یہ سٹیٹس ہے، اور اولیاء کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اب حال دیکھیں. صحیح بخاری میں ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی ہیں، تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شے ہی کوئی نہیں. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا. اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں بھائی، یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر یہ ہے کہ جی انجینئر کے سر کی قیمت مقرر کر دو. یہ آخری حل ہے ان کے پاس. ہمیں اپنا ایمان ان سے منوانا پڑتا ہے. یعنی یہ میں ایک درد کے طور پہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو ان کے بزرگوں کے ایمان کا بھی آپ کو سٹیٹس بتا دیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو پتا ہے کسی اور نیچر کا بندہ ہوں. میں صرف رونا رو رہا ہوں کہ ہماری عوام ان سے سرٹیفکیٹ لے ایمان کے. یہ کہتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر میرے تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. بعد میں میرے دل میں قلق تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو ایک دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے نا میں نے کہا یا رسول اللہ، اس طرح ایک جنگ میں ایک مہم کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. نبی الاسلام کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور حضور یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا. این میدان جنگ میں موت کے ڈر سے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو نبی الاسلام کہتے ہیں ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہے. آپ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کلمہ پڑھیں تو یہ کہیں گے نہیں تیرا فرقہ ہمارے نزدیک جہنمی ہے، تو ابھی بھی مسلمان نہیں ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے آپ کی بات. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نبی علیہ السلام یہ تربیت کر رہے ہیں کلمے کا احترام کرو. اور پھر اس سے ایک مدنی پھول یہ بھی نکلا کہ اسامہ ابن زید کو جب حضور نے پوچھا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو وہ کہتے کہ جی جب غوث قطب ابدال بابے اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میرے تو گھوڑے کے قدموں کی خاک، جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، وہ نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچتا. جی میں نے یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا. نہ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس پہ میں نے کہا تھا اسامہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اے ہر جگہ فٹ ہوتا جائے. علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے مفتی حنیف قریشی صاحب کا. میں اپنا نماز روزہ چپ کر کے کر رہا سا، روزے دی حالت میرے کو اتنا کچھ کروایا. ٹھیک ہے چلیں، باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اس طریقے سے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے کہ یار آپ کسی کی بات کو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ پیش کریں. ہم بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.